قدرت کے ہوتے ہوئے آدمی فرائض میں کوتاہی کرے، عذر نہیں ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بات اللہ کو ناراض کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طبعی طور پہ، خلقی طور پہ اچھے ہوتے ہیں، فطرت ان کی زیادہ عمدہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی پھر اللہ زیادہ مدد کرتا ہے، نیکی کی توفیق دیتا رہتا ہے، ان کے دل میں القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ خود اچھے ہوتے ہیں، شیطان کی نہیں مانتے ہیں، اپنے نفس کی کم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، برائی کو پسند نہیں کرتے ہیں طبعی طور پہ، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اور جس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب جاؤں، اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، تو اس کو تو اللہ بطور خاص اپنی طرف بلاتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ضرور ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کبھی ایک آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک مقام لکھ لیتا ہے، یہ آدمی اس مقام تک پہنچے گا، لیکن یہ شخص اپنے عمل کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ تکلیف ڈالتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مال اس کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، بچے یا بیمار ہو جاتے ہیں، بیوی بیمار ہو جاتی ہے، ماں باپ میں سے کوئی کسی طریقے سے کوئی تکلیف، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے آدمی جیب میں ہاتھ ڈالے چیز نہ ملے گھبرا جاتا ہے، پھر دوسری جیب میں وہ چیز مل جاتی ہے، اتنی دیر میں بھی جو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اس کو کیا ہے؟ تزکیہ۔ یہود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم ان کو گناہ سے پاک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ گناہوں سے پاک ہونے کی ان کی خواہش ہی نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ گناہ سے پاک آدمی ہوتا ہے توبہ سے، نیک عمل کرتا ہے تو نیکیاں برائیوں کو قریبتی ہے، چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوں مٹھا دیتی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کر دی، میں آپ کے سامنے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ہو گئی، پھر فرمایا وہ پوچھنے والا آدمی کہاں ہے جو ادھر آیا تھا؟ اس نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ادھر بیٹھا ہوں، آ جاؤ، تم نے ہمارے پاس نماز میں شرکت کی؟ کہا ہاں، بس تمہارے گناہ معاف۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی نادم ہو جاتا ہے تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صغائر، ہم وضو کرتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے پانی کے ساتھ گناہ بہتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے گناہ زیادہ ہے یا اس مقام تک اللہ ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے تو پھر مومن پہ تکلیف ڈالتا ہے کسی وجہ سے، یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے۔ اس آزمائش اور تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر اس تکلیف سے پاک نہ ہو جائے، گناہ اتنے زیادہ ہے، تو پھر قبر میں اس کو آزماتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہاں پاک کر دیتا ہے، وہاں بھی پاک نہیں ہوا، بہت آلودہ ہے آدمی، تو پھر میدان محشر میں اس کو تکلیف میں رکھتا ہے، وہاں پاک ہو جاتا ہے، وہاں نہیں ہو جاتا ہے پاک، اور اللہ کا فضل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، الیاذ باللہ، تو پھر اس کو جہنم میں ڈالتا ہے، جس کو کہتے ہیں عصاۃ مومنین، گناہگار مسلمان۔ لیکن البتہ قبر میں اور جہنم میں کافر اور گناہگار مسلمان کی سزا مختلف ہے۔ کافر کو سخت سزا دی جاتی ہے قبر میں بھی اور جہنم میں بھی، لیکن گناہگار مسلمان کی سزا قبر میں بھی ہلکی ہے، اس کو رسوا کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ لوہے پہ زنگ لگا ہوا ہے تو وہ لوہا ہم لوہار کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ بٹی میں ڈالتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو ختم کرنا نہیں ہے پگھلا کر کے، بلکہ اس کو صاف کرنا ہے، میل کچیل دور کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ بخار آیا تو صاف کرنا ہے۔ دوزخ میں جو کفار کے لیے جو طبقات ہے بہت گہرے ہیں، بہت تکلیف دہ ہے، آگ ہے، اس میں دھواں ہے،
دھوئیں کی تکلیف الگ، سخت اور شدید، اور حرارت اور آگ کی تکلیف الگ، لیکن مسلمانوں پہ نسبتاً کب آگ مسلط کی جائے گی، اللہ ہمیں ہر تکلیف سے بچائے، لیکن وہاں اس کا تزکیہ ہوگا، پاک ہوگا۔ جنت میں ناپاک آدمی نہیں جا سکتے، اللہ نے وہ جگہ ایسی بنائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ساری دنیا کا مالک ہو جائے، کتنا بڑا آدمی ہوگا، یعنی وہ امریکی صدر کی کتنی گنا زیادہ طاقت اس کے پاس آ جائے گی، ساری دنیا کا مالک، ساری دنیا کا حکمران، اس کو ہم بڑا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن جو بڑائی سنت ادا کرنے میں ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک، وہ ساری دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے نیکی کے راستے بنائے ہیں، اور بہت سارے راستے ہیں، اس میں بہت سارے حقوق ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے اعمال ہے، افعال ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جو اپنی بھلائی چاہتا ہے اللہ کی طرف راستہ پکڑ لے، اسی راستے پہ چلے۔ یہ راستہ کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں، یہ راستہ کیا ہے؟ مجموعہ اعمال کا نام ہے۔ کلمہ پڑھ لیں اور پھر جو ہے نا فرائض کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ جو ہے پھر جو دوسرے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں یا واجب کیے ہیں یا ہمارے لیے مسنون ہے یا مستحب ہے، ان کا اہتمام کریں اور برائیوں سے دور رہے۔ کبھی ارتکاب ہو جائے بالفرض، خدا نخواستہ انسان ہے، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے۔ گناہ پہ اصرار بڑا خطرناک ہے، اور چھوٹے بڑے گناہ کا اپنے طور پہ فرق کرنا یہ بھی خطرناک ہے۔